باتیں ود ایم اے جاوید کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج پھر میں حاضر ہوں. سو ویلکم کرتے ہیں مس عطیہ کو. قیمہ ہوتا ہے اور کینچی ہوتا ہے, کینچی نہیں ہوتا. ہم لوگ اس جنریشن سے ہیں, مطلب ہم تو نہیں, میرے دادا جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا, اس کا نام پاپوش نگر ہے. اسکول کی فی بہت ہی تھوڑی, تو میں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنی اور اپنی فیملی کی میں پہلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. پھر یہ ایک نشہ ہے. 12,000 صرف لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ٹائٹل جڑا ہوا ہے. اور منابی از اے جاپانیز ورڈ. آج تو کلاس میں لیٹ کیوں آئے؟ کیا گرلز سی اے کی فیلڈ میں آنا چاہیے ان کو؟ انہوں نے کہا کہ پروفیشنل کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. شادی آپ کو کسی چیز سے روکتی نہیں ہے. 22 سال کی عمر میں بھی لوگ سی اے کوالیفائی کر رہے ہیں. ارینج میرج ورسز لو میرج. اپنی بیٹی کو جہیز میں زیور نہیں دیا, یہ ریزن ہے ڈیورس ریٹ کی. کچھ اگر کر جائے تو پھر اس کی بات میں بہت زیادہ وزن ہوتا ہے. السلام علیکم. انکہی باتیں ود ایم اے جاوید کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج پھر میں حاضر ہوں. آج ہم پھر بات کریں گے کسی ایک ایسے انسان سے جو کہیں نہ کہیں سکسیس سٹوری ہیں, لیکن بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے, لیکن شاید جانتے بھی ہوں گے. لیکن میری آڈینس میں سے موسٹلی وہ شاید نہ جانتے ہوں. بٹ ہم بات کریں گے ان سے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی اور کتنا انہوں نے اسٹرگل کیا, اور ان کے پاس ایسی کیا باتیں ہیں جو کہ ہم کہتے ہیں جیسے انکہی باتیں. وہ ایسی انکہی باتیں کیا ہیں جو کہنا چاہتی ہیں, سو دیٹ ایک آڈینس ہماری جو ہے وہ سمجھ سکے اور گائیڈنس لے سکے. یہ ہماری دوسری گیسٹ ایک ہیں جو کہ ایک فیمیل ہیں. ویسے زیادہ تر ابھی تک میرے پوڈ کاسٹ سیریز میں جینٹس آئے, تو اگین ہم ان کی طرف جانے سے پہلے میں ان کو ویلکم بھی کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہی ضرور کہوں گا اپنی آڈینس کے لیے کہ اس پوڈ کاسٹ کو کمپلیٹ ضرور سنیے گا, کیونکہ اس میں بہت انٹرسٹنگ سوال اور جوابات ہم نے کرنے ہیں اور بہت ساری انکہی باتیں ضرور ہوں گی. چونکہ جو میڈم میرے ساتھ آج موجود ہیں ان کا ایکسپیرینس بھی بہت ہے, اور وہ جس فیلڈ سے ہیں اس فیلڈ میں لڑکیاں کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, یا وہ کیریئر اورینٹیڈ جو بھی لڑکی ہے تو کیا اس فیلڈ کو لے سکتی ہے, یہ ساری باتیں میں ان سے ضرور کروں گا. تو اس ویڈیو کو, اس پوڈ کاسٹ کو سنتے رہیے گا. سو ویلکم کرتے ہیں مس عطیہ کو. وہ کون ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے بارے میں وہ خود بتائیں گی. سو لیٹس ویلکم مس عطیہ. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. اٹس این ایبسولوٹ پلیجر. اور بہت ہی زبردست آپ کا سیٹ اپ ہے اور بہت ہی زبردست پوڈ کاسٹ. بہت سو شکریہ. کنگریچولیشنز فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ مس. بغیر کچھ ویٹ کیے اسٹریٹ فارورڈ پہلا سوال, بیک گراؤنڈ کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہیں, اور وہ انکہی باتیں, کیونکہ ابھی اسٹارٹنگ سے پہلے آپ نے ایک بات کی جب آپ کا نام پر اناؤنس کرنا تھا, تو وہی مجھے لگا کہ یہیں سے میں بات اسٹارٹ کروں گا کہ بچپن میں آپ نے کہا بہت اس بات پہ ہوا, تو آپ اپنا نام خود پر اناؤنس کریں اور پھر بتائیں انکہی باتیں کچھ بتائیں, اور پھر اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں تاکہ پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں بات. ٹھیک ہے, تو میں اپنا نام خود پروناؤنس کرتی ہوں کیونکہ جاوید صاحب تھوڑے پریشان ہو رہے تھے نام پروناؤنس کرتے ہوئے. تو میرا جو نام ہے وہ ہے عطیہ صدیقی. سو بیسیکلی کیونکہ میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں اور اردو اسپیکنگ ہوں, تو اس وجہ سے میری جو والدہ ہیں وہ بہت ہی زیادہ فوکس کرتی رہی ہیں بچپن سے کہ آپ کی پروننسیشن اور آپ کا قاف اور آپ کا شین اینڈ ایوری تھنگ وہ سب قیمہ ہوتا ہے اور کینچی ہوتا ہے, کینچی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ذرا میں یہی کہہ رہی تھی کہ نام آپ چھوڑ ہی دیجیے, نہ ہی لیجیے گا, عطیہ ہی لے لیں. تو میں نے یہی کہا کہ کاف اگر الگ سے نہ نکلے گا تو وہ آپ خود ہی نکال لیں. ٹھیک ہو گیا, صحیح, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بتائیے گا اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سارا. بالکل. میں تھوڑا سا ذرا سا پیچھے جانا چاہوں گی, اپنے دادا کے بارے میں بتانا چاہوں گی. تو بیکاز ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہیں اور ہم لوگ اس جنریشن سے ہیں, مطلب ہم تو نہیں, میرے دادا جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا. سو میرے دادا مائگریٹ کر کے آئے تھے, لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا, پھر مائگریٹ کر کے آئے تھے کراچی. تو وہ ایک ریلوے میں ایک کلرک تھے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ وہ انٹرپرینیور تھے. یہ اس ٹائم پر یہ ٹرم نہ ان کو پتا ہوگی, نہ ان کے بعد ان کے بچوں کو پتا ہوگی, لیکن آج وہاں اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مجھے ریئلائز ہوا کہ میرے دادا انٹرپرینیور تھے, اور وہاں سے یہ میرے اندر انٹرپرینیورشپ کا شوق آیا. تو انہوں نے ایک چھوٹا سا اسٹال لگایا جوتوں کا کراچی میں, اور اس کے بعد وہ اسٹال بڑھتے مائی دادا ڈائڈ ویری ینگ, ہی واز ان ہز ارلی 40s. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ایک دکان بنا چکے تھے کراچی کے ایک ہمبل سے ایریا میں جس کا نام پاپوش نگر ہے. میرے والد صاحب ان کے چوتھے نمبر کے بیٹے, اور میرے والد صاحب نے بہت محنت کی, اور ان کو ایجوکیشن کا بہت شوق تھا, اور یہ ساری محنت کر کے اس کے بعد پھر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں آل ہز لائف ہی ورکڈ,
اور کمپنیز ایکٹ 2017 جو میں پڑھاتی بھی ہوں اور بہت فخر سے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ وہ میرے والد صاحب نے بنایا. صحیح, ماشاءاللہ. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اپنی والدہ کے بارے میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ پہلے ایک ہاؤس وائف تھی. اس کے بعد شی جوائنڈ اسکول جو کہ بالکل اس طرح سے جس طرح سے یہ آپ کا ایک اسکول ہے جو کہ اس کے لیے بنا ہے ویلفیئر کے لیے, ایسے ہی میری خالہ کا ایک اسکول کراچی میں تھا جو کہ میری والدہ نے جوائن کیا اور ایز اے وائس پرنسپل وہ وہاں پہ گئیں. اسکول کی فی بہت ہی تھوڑی تھی, تو اس ٹائم کے حساب سے کوئی 150 روپے فی تھی, اور اس فی میں بھی ایک اکاؤنٹنٹ صاحبہ تھی جو کہ گھپلا کر رہی تھی. اور میری والدہ جب وہاں گئیں تو انہوں نے, بیکاز میری خالہ اکیلی کتنا کچھ دیکھتی, تو میری والدہ جب وہاں گئیں تو انہوں نے جب حساب کتاب دیکھنے شروع کیے, شی واز اے سمپل بی اے, جب حساب کتاب دیکھنے شروع کیے تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ جی یہ تو اتنی سی جو فی ہے اس میں سے بھی وہ پیسے لے کے جا رہی ہیں, اور اس ٹائم کے حساب سے لاکھوں روپے. وین آئی واز ویری ویری ینگ, میں گریڈ 1 میں تھی. انہوں نے وہ چیزیں پکڑی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بتایا میری خالہ کو اینڈ آل دیٹ, اینڈ وہ سارا کچھ ہوا. تو میرے ابا ان کو کبھی کبھی مذاق میں کہتے ہیں کہ آپ ریکوری آفیسر تھی, تو میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں, میری اماں جو ہیں وہ آڈیٹر تھی. تو میں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنی, اور میرا بھائی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, مجھ سے بھی چھوٹا ہے, سو ہم جو 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بنے اور ہم جو آڈیٹر بنے وہ بیسیکلی ایسے بنے کہ میری اماں آڈیٹر تھی. تو پاپا کہتے ہیں یار تم نے اتنا کوئی اس کو زبردست قسم کا بنا دیا, میں تو مذاق اڑاتا تھا ریکوری آفیسر. تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. الحمدللہ ایک ایسا فخر اس بات پہ بہت محسوس ہوتا ہے کہ بہت محنت کر کے دادا نے اور والد صاحب نے اور والدہ نے اس مقام پہ پہنچایا, اور اپنی فیملی کی میں پہلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, یعنی پہلی فیمیل نہیں, پہلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اس سے پہلے کوئی میل بھی نہیں تھا. ڈاکٹر بننا ہے سب کو انجینئر بننا ہے, یا اگر کسی کو وکیل بننا ہے, لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی طرف کسی نے نہیں سوچا. پھر اس کے بعد میرے بھائی نے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی, تو دس از مائی پروڈکٹ. آپ کے بھائی نے جو کی وہ آپ سے انسپائر ہو کے کی یا آپ نے پش کیا یا کیا؟ وہ بھی تھوڑا بننا تو وہ کرکٹر چاہتا تھا. اب وہ دیکھے گا یہ پوڈ کاسٹ تو اس کو پھر اپنا سپنا یاد آ جائے گا, لیکن ڈیفینیٹلی انسپائر ہو کے کی, اور تھوڑا بہت پش بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ فیلڈ ہی ایسی ہے. آپ جب اس میں آ جاتے ہیں تو بس پھر یہ ایک نشہ ہے, یہ ایک عشق ہے, اور یہ اتنا مشکل ہے. یہ آپ سے آپ کا خون پسینہ مانگتا ہے, یا آپ سے آپ کی زندگی مانگتا ہے, لیکن بدلے میں یہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہے. تو جب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا ٹائٹل آپ کے ساتھ لگتا ہے, اور میں آپ کو بتاتی چلوں پاکستان میں صرف اور صرف آج تک 12,000 لوگوں, صرف 12,000 لوگوں کے ساتھ یہ ٹائٹل لگا ہے پاکستان میں, اور ان 12,000 میں سے بھی 1,000 خواتین ہیں, اور ان 1,000 خواتین میں سے میں ایک ہوں, اور میرا نمبر جو ویمن ڈائریکٹری ہے اس میں 900 تھے. میں نے اپنے انٹرو میں یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کہ مس خود بتائیں گی, اور اوبیسلی میں نے یہ سیکھا ہے کم بولو, زیادہ سن لو گے تو بہت اچھی باتیں ملتی ہیں. تو میرے لیے آسان ہو گیا یہ بولنا کہ 12,000 صرف لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ٹائٹل جڑا ہوا ہے, اور ان میں سے 1,000 خواتین, اور ان 1,000 میں سے ایک یا پہلی خاتون جو کہ ایک پرنسپل ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے کالج کی, یا اس کو انسٹیٹیوٹ کہہ لیں. یہ کیا ہے انسٹیٹیوٹ, اور آپ کو یہ خیال کیوں آیا, آپ نے یہ کیوں بنایا, اس کی ضرور بات کریں گے. پھر اس کے بعد بات کریں گے, نیکسٹ کویشچن میرا ہوگا فیمیل سائڈ کا, وہ ہم اس کو بات کریں گے, لیکن پہلے آپ اس کا دیں جو آپ نے یہ کیوں خیال آیا آپ کو. بالکل صحیح ہے. تو بیسیکلی جب بھی آپ کوئی بزنس کریں تو ہمیشہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ کوئی نیش پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کچھ اگر اسٹوڈنٹس یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے میں بتاتی چلوں, نیش کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سا یونیک آئیڈیا ہے آپ کا وچ ادر پیپل آر ناٹ پرووائڈنگ. بالکل. سو سی اے انسٹیٹیوٹ خاص طور پہ اس وقت ہم لاہور میں ہیں, لاہور میں ایک پوری کی پوری سڑک مجھے میری اسٹوڈنٹ نے دکھائی کہ جس میں لائن سے سی اے انسٹیٹیوٹ. بالکل ایسے ہی. اچھا, اسلام آباد سے میں نے ویسے سی اے سارا کیا اسلام آباد سے, لیکن اسلام آباد میں بہت کمی تھی کسی اچھے انسٹیٹیوٹ کی, اچھے ٹیچرز کی, اور کسی اچھے پلیٹ فارم کی. مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اس بات کے اوپر کہ جب اسلام آباد کا بچہ لاہور پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, اور ایون میرا اپنا بھائی, مجھے تو بیکاز لڑکی تھی تو اجازت نہیں ملی تھی, لیکن میرا اپنا بھائی پڑھنے اسلام آباد سے لاہور آیا, اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آن لائن, اب تو آن لائن کا سسٹم ہے, تو آن لائن لاہور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اتنا اس بات پہ دکھ ہوتا تھا کہ یار ہمارے بچے اور وہ وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں, بیکاز اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹس میں اس طرح سے انفراسٹرکچر نہیں تھا,
उस तरह से वो ऑनलाइन के हिसाब से वो वेल इक्विप्ड नहीं थे, वेल ट्रेन्ड नहीं थे, और दूसरी बात वो बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्स थे. उनको इस बात से बहुत डर लगता था कि हम अगर एक नई चीज़ शुरू करेंगे, यानी कैंपस तो चल रहा है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन शुरू करेंगे तो पता नहीं हम उसके अंदर क्या कोई बेनिफिट होगा नहीं होगा. तो फिर हमने अपना एक इंस्टीट्यूट ये सोच के बनाया कि क्वालिटी एजुकेशन इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए, और उसमें फिर वो पूरे पाकिस्तान के बच्चों तक फैल गया. अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मेरा इंस्टीट्यूट है, नाम ले सकते? जी प्लीज, मैंने वो अगला सवाल ये पूछा, नाम लें ताकि हम पहुंच सके वहां. ठीक है, मैंने कहा कि जरा मार्केटिंग का वो टैग ना लग जाए कि अच्छा. सो इंस्टीट्यूट का मेरे नाम है मनाबी, बल्कि हमने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है. खाली पहले सिर्फ था मनाबी, और मनाबी इज अ जापानीज वर्ड, और उसका मतलब होता है लर्न, बेसिकली सीखना. सो हमारी जो टैग लाइन है वो है लेट्स मनाबी, मतलब लेट्स लर्न. ठीक है. लेकिन अब हमने थोड़ा सा इसलिए चेंज कर दिया बिकॉज पेरेंट्स जब आते हैं बच्चों के तो वो कहते हैं कि हमें सिर्फ मनाबी है, तो अब हमने थोड़ा उसको मनाबी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी ताकि उनको समझ आ जाए कि जी ये क्या है. तो हमने फिर सोचा कि हम एक इस किस्म का इंस्टीट्यूट बनाएं जहाँ पर आपकी क्वालिटी एजुकेशन तो है ही, लेकिन साथ में स्टूडेंट्स के ऊपर आपकी फुल इंडिविजुअल अटेंशन है. ठीक है. तो मनाबी का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि इस वक्त मेरे पास मेरे सारे स्टूडेंट्स के नंबर सेव हैं. ठीक है. और उनके कितने बहन भाई हैं, उनकी पर्सनल लाइफ्स क्या हैं, उनकी जिंदगी में क्या स्ट्रगल्स हैं. मैं और मेरे जो पार्टनर है सर उमैर हनीफ, हम दोनों सब कुछ जानते होते हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में. सो ये मनाबी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि अगर एक बच्चा छुट्टी करेगा तो मैं बीइंग प्रिंसिपल एंड टीचर उसको मैसेज करूंगी कि आज तू क्यों नहीं आया. ठीक है. किधर था, आज तू क्लास में लेट क्यों आया है, टेस्ट के अंदर नंबर क्यों कम आया है. मैंने अभी परसों मैंने कुछ बच्चों को ग्रुप में ये भी कह दिया कि आप अपना रिफंड ले लें फी का, और आप प्लीज तशरीफ ले जाएं. मुझे नहीं पढ़ाना है ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि छुट्टियां कर रहे हैं या टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे. सो ये चीज़ थी जो कि मनाबी में यूनिक थी, जो कि मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करें हमेशा देखें कि आपके पास यूनिक क्या चीज़ है. हमारी जो क्लास है, नॉर्मली जो ऑनलाइन दुनिया में क्लासेस दी जाती हैं वो ये होता है कि ये बोर्ड है और यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है, एक कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा उस लाइव क्लास को कैप्चर कर रहा है. ठीक है. सो समझ लीजिए कि वो तो एक मूवी शूट हो रही है. बिल्कुल ठीक है, एक रिकॉर्डिंग हो रही है. हाँ. सो उसके अंदर क्या है कि बच्चे को ये नजर भी नहीं आ रहा है कि बोर्ड पे लिखा क्या है, वो जूम कर करके बोर्ड पे देख रहा है. ऐसे हमने क्या किया है कि हमारी क्लास इस तरह की है कि जिस तरह सामने बैठे हुए बच्चों को नजर आ रही है बिल्कुल उसी तरह से जो ऑनलाइन बच्चा बैठा है इस कंप्यूटर के और इस कैमरे के उस पार, उसको भी बिल्कुल सेम क्लास नजर आती है. ठीक है. उससे ये होता है कि ऑनलाइन बैठा हुआ बच्चा भी फील करता है कि यार वो भी क्लास का पार्ट है. मेरे सामने दो स्क्रीन्स होंगी, यहाँ उनके खटाखट मैसेजेस आ रहे हैं और यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन चल रही है, पढ़ा भी रही हूँ, मैसेजेस पढ़ रही हूँ, साथ साथ जवाब दे रही हूँ. 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट. दैट इज द थिंग दैट मेक्स मनाबी यूनिक. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि आपसे बातचीत करते हुए मुझे सिर्फ एक चीज़ ही फील हो रही है बार बार कि आपका जो नेक्स्ट पॉडकास्ट या नेक्स्ट आपने कहीं जाना है वहाँ से आप लेट हो जाएंगी, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत है और सवाल पे सवाल आ रहा है. तो आपने जो इंट्रो दिया था अपना, उसके अंदर जहाँ से आपने स्टार्ट किया उसकी झलक आपने बताई. जवाब देते ही पहली लाइन में ही यूएसपी कहते हुए और यूनिक सेलिंग पॉइंट देते हुए, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं सीए की बात छोड़ के अक्सर एंटरप्रेन्योरशिप की बात शुरू कर दूँ और बच्चों से वो चीज़ सिखानी शुरू कर दें. नहीं चले, वो तो हम आपसे सीखेंगे. नहीं जरूर. अब इसमें अगली बात, क्योंकि बातें तो बहुत होती रहेंगी और हम मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए पूरे दरिया को कूजे में बंद करना. लेकिन हम कोशिश यही करेंगे हम टू द पॉइंट रहें ताकि लोगों को कुछ ज़्यादा फोकस चीज़ें हो. बिल्कुल सही. अच्छा, इसमें नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यंगस्टर देख रहे हैं, खासतौर पर गर्ल्स देखेंगी या सुनेंगी आपके तवज्जो से या मेरे तवज्जो से, तो उनका शायद क्वेश्चन ये होगा, क्या गर्ल्स सीए की फील्ड में आना चाहिए उनको? अगर आना है तो क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या उनके लिए मुश्किलात हैं और किस चीज़ का वो ख्याल रख लें. ठीक है, क्योंकि इसमें मैं एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, बल्कि क्या देता हूँ पहले, क्योंकि इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड, बहुत मुश्किल, टफ है. यही कहा जाता है और नहीं करना सारी ज़िंदगी लग जानी है आपकी, ये हो जाना वो हो जाना. सेम हाउ अब जैसे कहा जाता था और कहा भी जा रहा है CSS के बारे में होता है कि जी पासिंग मार्क्स उसके नहीं, इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती,
بٹ اس کے کچھ ڈومینس اور ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے. تو اس کے اوپر آپ فوکس بتائیے گا کتنا کمپٹیٹیو ہے اور خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے اور یہ کریئر بنا سکتی ہیں. کیپنگ ان دیٹ ان مائنڈ میں 3-4 سوال سارے کلب کر لیجیے تاکہ خواتین کے شادی کے بعد کی ہوتی ہیں چیزیں کنٹینیو کریں گی نہیں کریں گی وہ ساری چیزیں آپ بتا دیجیے گا تاکہ شارٹ ہو جائے. بالکل صحیح. دیکھیے میں جلدی سے کچھ ایک سب سے 3-4 باتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آئی کیپ کے چیئرمین ہیں، ہمارے ہر سال ویمنس ڈے کا پروگرام ہوتا ہے. آئی کیپ جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہے، تو وہاں ہر سال ویمنس ڈے کا پروگرام ہوتا ہے. تو ایک سال میں نے سنا تو انہوں نے چیئرمین نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ پروفیشنل کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. صحیح ہے. انہوں نے کہا ایک فیمیل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور اگر ایک میل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. دونوں برابر ہیں. سو اس بات کو تو آپ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کوئی مارجنلائز طبقہ ہیں اور آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے پروفیشن میں نہیں اچھی رہیں گی. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا اگر آپ ایک انجینئر ہیں یا آپ جس بھی اور پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا واسطہ ہر قسم کے لوگوں سے پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ہر شعبہ زندگی کے لوگوں سے ملاقات کرنی پڑے گی، اسپیشلی ڈاکٹرز کو. ہاسپٹل میں کوئی پیشنٹ آتا ہے، آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے صرف پڑھے لکھے لوگوں کو دینا ہے، ٹریٹ کرنا ہے. جبکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں آپ کا سرکل ہی سارا کا سارا وائٹ کالر جابز کرنے والا، سارا کا سارا پڑھا لکھا طبقہ. سو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ سیف پروفیشن ہے لڑکیوں کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اگر آپ شادی بھی لڑکیوں نے کرنی ہوتی ہے، عمر نکل جاتی ہے، تو دیکھیں شادی آپ کو کسی چیز سے روکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میری شادی ہو گئی تھی نکاح میرا ہو گیا تھا when I was 21 and a half. ٹھیک ہے. اور رخصتی میری ہو گئی تھی جب میں 23 سال سے کم تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے سارا سی اے فائنل کیا. اس کے اندر میرے پیرنٹس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جب رشتہ کیا تو انہوں نے کمٹمنٹ لی میرے ان لا سے کہ آپ سی اے کروائیں گے. اس کے بعد فل کریڈٹ جاتا ہے میرے فادر ان لا، میری مدر ان لا اور میرے ہسبینڈ کو. اور ایون میں نے کچھ پیپرز اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد بھی پاس کیے ہیں. سو میں نہیں سمجھتی کہ شادی آپ کے راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے. آپ اس کے ساتھ بھی اپنی یہ سب چیزیں کر سکتی ہیں. ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ جلدی کر لیں اور شادی بعد میں آرام سے ہو جائے تو بھی صحیح ہے. لیکن اگر بیچ میں شادی ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو یہ بھی ایک بہت خوبصورت پہلو ہے زندگی کا اور انجوائے اس کو بھی کرنا چاہیے. اچھا آخری بات جو آپ نے کہی کہ زندگی گزر جائے گی سی اے نہیں ہوگا. سو آج کل ماشاء اللہ یہ حال ہے کہ 22 سال کی عمر میں بھی لوگ سی اے کوالیفائی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. میری اس وقت جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں بھی ایسے بچے ہیں جنہوں نے 22-23 سال کی عمر میں، میرے اپنے بھائی نے بھی 23 سال کی عمر میں کوالیفائی کیا ہے. میں نے تو بڑھاپے میں کیا ہے لیکن اس نے بھی کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کیا نہیں جا سکتا. اور چوتھی بات سوری آئی کیپ جان کے فیل نہیں کرتا. ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ نہیں ہے، آپ اپنی لے کے جاتے ہیں. سو اس سے آئی تھنک اچھا اس میں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ایک دفعہ میں نا اپنے یونیورسٹی کے اندر گیا، اب بلا لیا جاتا ہے تب تو کوئی یونیورسٹی میں لفٹ کوئی نہیں کراتا. تو میں سیشن میں گیا تو میں وہ بات ہے میرے ٹیچرز بھی کچھ بیٹھے ہوئے میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو کہا کچھ باتیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ اشارے کر رہے ہیں. میں کہ نہیں میں تو بولوں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ان بچوں کا میں نے کہا جی میرا نہیں خیال کوئی بچہ فیل ہوتا ہے سوائے اس بچے کے جو بہت محنت کرتا ہے کہ میں فیل ہوں. ٹھیک ہے. میرا اوپینین ہے کہ سوائے اس بچے کے کوئی بچہ فیل نہیں تو جو بہت محنت خود کرتا ہے کہ میں نے فیل ہونا ہے. تو ادروائز نہیں. تو آپ نے بالکل وہی بات کی. ٹھیک ہے. اب وہی میں نے آپ کو کہا تھا بات سے بات ہی ہماری نکلے گی اور ان کہیں باتیں نکلیں گی. شادی کی آپ نے بات کی تو یہیں پہ بینگ اے فیمیل آپ سے اسپیسیفکلی اور پروفیشنل جب آپ پروفیشن میں ہیں اور کام کر رہی ہیں تو آئی وانٹ ٹو آسک کہ ایک مسکنسیپشن کریٹ ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر کہ کیونکہ خواتین پڑھنے لکھنے لگ گئی ہیں، ایجوکیٹڈ ہو گئی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے شاید ان کے دماغ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے اور ڈیورس ریشو طلاق کا جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور تاکہ آڈینس ایک اور رائے سنیں ذرا. یہ کافی کنٹروورشل سوال ہے اور اس کے اوپر کافی لوگ ناراض ہو سکتے ہیں. مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے میل اسٹوڈنٹس نہ ناراض ہو جائیں. خیر میل اسٹوڈنٹس کی جہاں تک بات ہے تو ان کو تو میں تیار کر رہی ہوں اس معاشرے کو بدلنے کے لیے اور اس نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیورس ریٹ اگر بڑھ رہا ہے یا اگر شادیاں ٹوٹ رہی ہیں تو وہ اس لیے نہیں ٹوٹ رہی ہیں کہ لڑکیوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، وہ اس لیے ٹوٹ رہی ہیں کہ لڑکیوں کے دماغ صحیح ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ دے آر ناٹ اے کموڈٹی. جیسے کہ یہ ٹیبل رکھی ہے، یہ مائک رکھا ہے، یہ کیمرہ رکھا ہے، وہ اس قسم کی چیز نہیں ہے. وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، وہ انسان ہیں. ٹھیک ہے. اور
ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی جو مردوں کے لیے رسپیکٹ ہے یا جو محبت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. الحمدللہ آئی ایم ان اے ویری ویری ہیپی میرج. الحمدللہ میرے فادر ان لا, میرے فادر, الحمدللہ یہ لوگ میرے بیسٹ فرینڈز ہیں. لیکن عورت کو جب تک آپ انسان نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ڈیورس ریٹ اس لیے بڑھ رہا ہے بیکاز آپ کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے آپ ٹاکسک ریلیشن شپس میں اس لیے رہا کرتی تھی کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی تھی. آپ ماں باپ کے گھر جاتے تھے, وہاں بھی بوجھ ہوتے تھے. ماں باپ زندگی بھر رہتے نہیں ہیں, بھائیوں کے گھر میں رہا نہیں جاتا, اپنا کوئی گھر ہوتا نہیں ہے, اس لیے ساری زندگی کی مجبوری کہ اس آدمی کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. اور ایٹ دی اینڈ تھوڑی سی تلخ بات کہہ رہی ہوں لیکن ہم نے ریسنٹلی ابھی جو سوشل میڈیا پہ واقعہ چل رہا ہے, اور مجھے کل پوری رات نیند نہیں آئی ہے. کل میری نظر, میں نارملی یہ چیزیں پڑھ نہیں پاتی ہوں, پڑھ لیا تھا تو اس کے بعد مجھ سے پڑھا نہیں گیا. ریزن کیا تھی کہ ان کو اپنے بیٹے کے پیسے نہیں شیئر کرنے تھے. اگر وہ خود کما رہی ہوتی تو اس کو اپنے ہسبینڈ سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. شی وڈ بی برنگنگ سمتھنگ ٹو دا ٹیبل انسٹیڈ آف اے لائبلٹی. شی وڈ بی این ایسٹ فار دیٹ فیملی اگر وہ لڑکی فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ. اچھا دیکھیں, اسی میں آپ نے جو بات کر دی کیس کی, میں اس میں ایک اور رائے بھی سمجھتا ہوں کیونکہ مائنڈ سیٹ, سوسائٹی کی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. مجھے شاید لگتا ہے کہ جو آپ نے باتیں کی آئی کمپلیٹلی ایگری ود دیٹ نا, بٹ یہ جو ابھی آپ بات ہوئی کہ اگر وہ خود بھی کما رہی ہوتی تو جو مائنڈ سیٹ کا مسئلہ تھا تو وہ اس کا پیسہ شاید مانگ رہی ہوتی, کیونکہ جن کا مائنڈ خراب ہے تو ان کے لیے جو مرضی آپ انسان کر لے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور آئی جسٹ وانٹ کہ ہم اس پہ تھوڑی سی کنٹروورشل لگے گا, لوگوں کو نہیں لگے گا, لیکن یہی شاید ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہمارا مقصد بھی آڈینس تک یہی باتیں پہنچانا ہے. اور جو آپ نے بات کی معاشرے کی تربیت کے حوالے سے, بوائز کی تربیت کے حوالے سے, تو یہی ہمیں شاید بیڑا اٹھانا چاہیے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی جتنی تیزی سے خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ شاید خراب لوگ نہیں ہیں, وہ اچھے لوگ کی خاموشی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو کوئی نالج ہے, مجھے کوئی نالج ہے یا آڈینس کو کوئی نالج ہے تو ہمیں اس کو ڈسکس کرنا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, ہم خود یہ کوشش کرتے ہیں. اب اس سال اسموک کی وجہ سے مسائل آ گئے, نہیں تو ہمارے ادھر یہاں پہ ایک پلیٹ فارم ہے, ہم ایکٹیویٹی ہر فرائیڈے شام 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں. اس کا نام ہم رکھتے ہیں نوجوان بیٹھک. پچھلے 3 سال سے ہم کر رہے ہیں, اور سمرز میں تھوڑی سی بند ہو جاتی ہے, ونٹرز میں سب آگ اور اس کو انجوائے کرتے ہیں. اب اسموک کی وجہ سے ہم نے روک دیا, تو اس میں ہم یہی ٹاپکس رکھتے ہیں. تو اس میں آپ بتائیں کہ آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ایک سیریز تھی جو کہ میریجز کے اوپر تھی, واٹ از دا آئیڈیل ٹائم فار میرج, ارینج میرج ورسز لو میرج, ایکس وائی زی, تو اس پہ آڈینس بھری ہوتی تھی. 20 25 30 لوگ ہمارے باہر ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہوتے تھے. لیکن ہم بھی کوشش یہی کر رہے ہیں, میں اپنے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے, تاکہ لوگوں تک کوئی نہ کوئی بات پہنچ سکے. اس میں ایڈ آن کرتا ہوں جی, ایک بات میں نے پچھلی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بھی میں نے ڈسکس کی, وہ بھی میرے سے فیمیل ایک آئی تھی, میں ان سے بات کر رہا تھا, سیم میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اسی بات کو ایڈ آن کرتے ہوئے. پھر اگر یہ بات نہیں ہے کہ خواتین سیدھی ہو رہی ہیں تو یہ نہیں ہے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیورس ایشو, یہ تو کنفرم ہے کہ شاید بڑھ رہا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں ایسی کیا چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھ رہا ہے؟ میں وہی جو میں نے بیسیکلی پچھلے سوال کا جواب دیا وہ یہی تھا کہ پہلے وہ ٹاکسک میرجز میں اس لیے رہنی تھیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا. وہ اپنے بچے بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی, سر پہ ان کی کوئی چھت نہیں تھی. ماں باپ نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہاں سے ڈولی اٹھ رہی ہے, پھر تمہارا جنازہ ہی اٹھے گا وہاں سے, تو اس کے بعد وہ ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی. جائے گی تو وہاں پر بھی ایک اور خاتون ہے جو اس کو تنگ کرنے کے لیے بھابھی بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ بھی بیچاری کیا تنگ کر رہی ہے, اس کا گھر ہے, وہ خود تنگ ہے. اور سمپل سی بات ہے, دیکھیں اس کا گھر ہے, اس کے گھر پہ ایک اور لڑکی آ کے بیٹھ گئی. اچھا جہیز ہم بھر بھر کے دیتے ہیں, لیکن حق مہر نہیں دیتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, جائیداد میں حصہ نہیں دیتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, جہیز میں سونے کے سیٹ پہ سیٹ وہ دیتے ہوئے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. آج ہی میں ایک ایونٹ پہ گئی تو وہاں پہ میں سن رہی تھی, ان صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی, کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں زیور نہیں دیا, لیکن میں نے اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے بھیجا. میں نے اس کو جہیز میں ایک کمپنی بنا کے دی, میں نے اس کو جہیز میں برتن نہیں دیے, میں نے اس کو جہیز میں لیپ ٹاپس دیے. تو یہ ساری چیزیں آپ جب بیٹی کو نہیں دے رہے, جب آپ بیٹی کے لیے سٹینڈ نہیں لے رہے, تو پھر اس کے بعد آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, جب آپ نے اس کو انسان نہیں سمجھا
تو غیر اس کو انسان سمجھے گا, یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ریزن ہے ڈیورس ریٹ کی کہ وہ زندہ رہنا چاہتی ہے سر, وہ زندہ رہنا چاہتی ہے, وہ ایک بورے میں بند نہیں ہونا چاہتی. بالکل جیسے کل کی خبر ہوا انفارچونیٹلی. اچھا اس میں نا میں ایک اور پرسپیکٹیو ہے, وہ مجھے لگتا ہے میڈیا رول. ٹھیک ہے, آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل ٹھیک کی ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میڈیا کا رول ہے, جو ڈرامہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے, جو چیز دکھائی جا رہی ہے, آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں, ٹاکسک ریلیشن میں نہیں رہنا. لیکن ٹاکسک ریلیشن میں کمپرومائز اور ٹاکسک ریلیشن کو شاید مرج بھی کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی پلس مائنس ہوتا ہوگا, میرے گھر میں بھی پلس مائنس ہوتا ہوگا, لیکن اس پہ فوراً جواب آ جائے وہ ٹاکسک ریلیشن ہو گیا, وہ فلانا یہ ہو گیا. اب میں کئی لوگوں کو ایسے انفارچونیٹلی دیکھ رہا ہوں جو کہ غلط بیانیاں کر کے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ تو نہیں بعد میں ہوتی ہے, لیکن پہلے غلط بیانیاں کر کے شادیاں کرا دیتے ہیں. اور ایک ٹرینڈ چل گیا ہے, اچھا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا, شادی کرا دو, نہیں ہو گیا, اچھا یہ سیدھا نہیں ہوا, بچہ پیدا کرا لو. یہ ساری عجیب طریقے ہیں, اور پھر سارا کسر میڈیا پوری کر دیتا ہے کہ اس پہ ایسی ایسی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, ایزی ہے تو شاید ریشو یہ بھی بن جاتا ہے. اچھا آپ کیا کہتی ہیں, میں اگلا ایک کویشچن کر لیتا ہوں اس چیز میں کہ واٹ شوڈ بی ڈن خواتین کے حوالے سے, وہ کریئر کی چوائسیز کو لیتے ہوئے, کیونکہ ایک اوپینین ہے میرا کہ جو آپ نے میڈیکل کی پہلے بھی بات کی کہ میڈیکل از ٹف, ایگریڈ, بٹ اس کے کرنے کے بعد میں نے جو ریشو دیکھی ہے, اور پبلکلی یہ تو آن پیپر ریکارڈ ہے کہ 80-90% خواتین گھر بیٹھ جاتی ہیں, اور جو اس پورے پروسیس کے اندر ان کا, یا میں کہوں گا اسٹیٹ کا, ریاست کا, یا اوور آل پیسہ خرچ ہوتا ہے سارے پروسیس کے اندر, اور اس کے بعد وہ گھر بیٹھی ہوتی ہیں. سو جو 12,000 میں سے 1,000 خواتین ہیں وہ ڈیفینیٹلی اوبیسلی کر رہی ہوں گی. تو آنے والی خواتین کو جو آج ڈیسیجن لینا چاہتی ہیں کہ وائی وی شوڈ گو انٹو دا سی اے, تو ان کو کیا چیزوں کے لیے پریپریشن کرنی ہو اور کیا کریئر پاتھ کو کیا چوز کرنا ہے, یہ بس دیکھیے بتائیے. بالکل صحیح. اچھا صرف ایک بات کے اوپر میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جو آپ نے کہا نا کہ یہ سوچ کے کہ شادی کرا لو ٹھیک ہو جائے گا. سو بیسیکلی یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ وی آر ناٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر فار یور سن. اگر آپ اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کر سکے تو وہ جو بیچاری آئی ہے وہ بھی نہیں کر پائے گی. اچھا دوسری بات, ایسا نہیں ہے کہ خواتین ٹاکسک نہیں ہوتی. اگر ساری خواتین بہت ہی شریف و نفس اور بہت ہی آسان ہوتی تو آدھے مسئلے سوسائٹی کے تو آپ کے ویسے ہی ختم ہو جاتے. وہ بھی تو خاتون ہی ہے نا جو ظلم کر رہی ہے دوسری گھر آنے والی خاتون پہ. تو ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم, جب میں بھابھی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے حساب سے چیزیں ہوں, اور جب میں نند بن جاؤں تو میں چاہتی ہوں کہ وہاں پہ بھی میرے حساب سے چیزیں ہوں. سو پھر کہیں نہ کہیں اس چین کو ٹوٹنا پڑے گا. اب میری مدر ان لا نے مجھے جس طرح سے ٹریٹ کیا, پروبیبلی ان سے پہلے اس طرح نہیں ہوا تھا. انہوں نے وہ چین توڑ دی, بالکل ٹھیک. اور انہوں نے اس کے بعد جب ایک چین ٹوٹ جاتی ہے اور جب بند ٹوٹ جاتا ہے, پانی کا بہنے کا راستہ نکل آتا ہے, ٹھہرا ہوا پانی بدبودار. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, ہم جو سوال ہے اس کو بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. میں بالکل اس میں آپ نے جو بات کی نا, کسی نہ کسی کو بدلنا پڑے گا, اس کو بریک کرنا پڑے گا. میری مسز جو ہے نا وہ اکثر یہ بات کہتی ہے کہ جی جو وہ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ اس طرح کے نہیں تھے, لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلا, ایجوکیٹ بھی کیا, ایوالو کیا, اور پھر ہمارے لیے انہوں نے ڈفرینٹ ڈیسیجنس لیے جو کہ فرام دا ڈے ون نہیں تھے. بالکل صحیح, ایبسولوٹلی رائٹ. چلیں اب ہم اسی کویشچن کے اوپر واپس, فیمیل کے حوالے سے آپ پلیز گائیڈ کیجیے گا تھوڑا سا. دیکھیں ابھی میرے پاس فون آیا تھا 4 دن پہلے ایک بچی کا. اس وقت دن کے 3 بج رہے تھے, تو اس نے کہا مجھے میم میرا ایم ٹی کیٹ دیا تھا میں نے, 1 بار دیا, 2 بار دیا, 3 بار, وہ جو جنون ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے, نہیں ہوا میرا 2 بار میں. اب مجھے فارمیسی اور سی اے میں سے کوئی ایک چیز سننی ہے, اور میرا آج شام کو 5 بجے جا رہا ہے داخلہ, تو مجھے فارمیسی کی فیس جمع کروانی ہے. میں نے, اس نے مجھے کہا میم آپ مجھے سمجھائیں پلیز, بات کریں. میں نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں سمجھاؤں گی, میں تمہیں صرف سمجھ لو کہ آرڈر دے رہی ہوں, اور آرڈر میرا یہ ہے کہ تم سوچو بھی نہیں کسی بھی اور چیز کی طرف. اگر تم محنت کر سکتی ہو, اگر تم جان توڑ محنت کر سکتی ہو, تو تم سی اے کی طرف آؤ. ٹھیک ہے, کیونکہ اس فیلڈ کے اندر بہت ضرورت ہے ابھی بھی. آپ کو پتہ ہے ابھی FBR کی میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی ایک نوٹیفیکیشن, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم 4,000 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھرتی کر رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں, یعنی ٹوٹل تو 12,000 ہیں, لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. سو اس وقت 10,000 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں پاکستان میں, 10,000. ٹھیک ہے, اور یہ جو 10,000 ہیں ان میں سے وہ 4,000 FBR والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھرتی کر رہے ہیں, اور باہر کتنے ہوں گے؟ 3 سے 4,000 تو باہر ہوں گے. سو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کتنی ضرورت ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بہت زیادہ موجود. اور فیمیلز اس وقت کمپنی سیکرٹری بھی بنی ہوئی ہیں, فیمیلز اس وقت CFO بھی بنی ہوئی ہیں, فیمیلز اب تو آئی کیپ کی جو NRC جو آئی کیپ کی کاؤنسل ہوتی ہے اس میں بھی آ رہی ہیں, اب فیمیل پرنسپل بھی آ گئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو سوچنا بھی چاہیے کہ اس پروفیشن میں لڑکیوں کو نہیں آنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی آنا چاہیے. صحیح ہے, بہت سیف ہے اور بہت رسپیکٹیبل ہے.
اچھا اس میں ایک ایڈ آن کرتا ہوں کہ میں نے بہت سارے اب فیمیلس کی تو سائڈ ایک ڈفرینٹ ہے، لیکن میں نے بوائز سائڈ پہ جو ایکسپیرینس کیا، آپ نے کہا کہ وہ سیکٹریز بھی بن رہی ہیں ڈفرینٹ، تو مجھے ایک دم اپنا دماغ میں کلک ہوا کہ ہم اپنے اکاؤنٹس کے مینجمنٹ کے لیے اس والے سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایک بات نظر آتی ہے کہ جی وہ سی اے کرنا شروع کرتے ہیں، وہ بیچ میں بی اے کی ڈگری کرنے کے بعد یا وہ بیچلرس کا کرنے کے بعد وہ ایک جو بیچ میں چیز ہے کہ اچھا یہ ہم کر کے ہمیں کچھ تو مل گیا، وہ شاید ہم سی اے کے سارے پیپرز نہ کر سکیں، کلیئر کریں، تو پھر وہ 30 ہزار پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ یا 35 ہزار پہ چلے جاتے ہیں. تو بٹ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ جب میں ایک سیکٹر ایک آرگنائزیشن کو رن کر رہا ہوں تو میرا ایکسپیرینس اس حوالے سے یہ ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ جاب کے حوالے سے لڑکوں کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی اسٹیبلٹی کا ان کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اب میرے پاس جو اکاؤنٹس ہمارے آرگنائزیشن کی جو مینجمنٹ ہو رہی ہے اکاؤنٹس کی، تو ایک خاتون کر رہی ہیں، لیکن بٹ شی از ناٹ آف دس فیلڈ، بٹ اس نے سیکھ لیا زیرو سے کرتے کرتے سارا کچھ. سو اب وہ فیلڈ نہیں ہے. تو میں ابھی آپ کی اس بات سے میرے ایک دم ذہن میں آیا کہ اگر خواتین مزید آئیں گی تو کتنی جاب اپرچونیٹیز ہمارے سیکٹر میں، این جی او چیریٹی سیکٹر میں کتنی کھل جائیں گی، جو آپ نے سی ایف او کی بات کی تو جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. مجھے ہمیشہ سے شوق رہا ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں اسی بات پہ کہ تنہا سفر نہیں چلا جاتا، وہ کمپلیٹ بھی نہیں شاید ہوتا تنہا سفر، کسی نہ کسی ساتھ کا ضروری ہونا ہوتا ہے ہمارے لیے. اسی طریقے سے ایڈ آن کروں گا میں کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو مچھلی ہے، وہ جو زندہ مچھلی ہے وہ پانی کے بہاؤ کے اپوزٹ ہی چلتی ہے، جو مردہ مچھلی ہے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتی ہے. تو مسئلہ یہی ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہمیں کچھ ڈفرینٹ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں ڈفرینٹ کرنا ہے. اور اس پوڈ کاسٹ سیریز میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایسی انکہی باتیں کریں جو آڈینس کرنا چاہتی ہے لیکن نہیں کر سکتی. میں بھی چاہتا ہوں کہ ان پلیٹ فارم کو، اس کیمرے کو، اس ڈیجیٹل میڈیا کے ورلڈ کو استعمال کریں کہ بہت ساری باتیں شاید مجھے بھی آڈینس کو سکھانی ہے، مجھے بھی اپنے پیاروں کو کچھ بتانی ہوں گی باتیں کہیں نہ کہیں، تو کسی نہ کسی پوڈ کاسٹ میں مجھے ملے گی. بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے لیے ایلیمنٹ ہے وہ یہ ایلیمنٹ ہے کہ جتنے گیسٹ میرے پاس آتے ہیں مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت ساری چیزیں کرنے کو ملتا ہے. مجھے لوگ جتنے پرانے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے باتیں کرنے کا مجھے بہت شوق ہے. تو یہ ایک باتیں ہی ہو رہی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ریکارڈنگ کی صورت میں آ رہی ہیں. تو ابھی بہت انٹرسٹنگ باتیں ہوئی میڈم کے ساتھ، بہت ساری لرننگ ہوئی. میری ریکویسٹ آپ سب سے یہی ہے ینگسٹر سے کہ آپ فرنٹ پہ آیا کریں اور سیکھا کریں، کویسچن کریں، لوگوں سے پوچھیں، میم سے پوچھیں. میم کے چینل اگر ہے تو اس کو بھی شیئر کریں گے، لیکن ان کے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا میں لنک آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گا اس میں، تو آپ اس کو دیکھیں. ابھی اینڈنگ سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میم کا شکریہ تو میں ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو کروں گا، لیکن وہ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں ینگسٹرز کے لیے، یوتھ کے لیے، پرٹیکولرلی اپنی فیلڈ کے لوگوں کے لیے، بیکاز دس شو از ناٹ اے پیڈ پروموشن اینڈ ایوری تھنگ، ایوری ون کین ڈو واٹ ایور ہی اور شی وانٹس. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے لیے اپنے چینل، اپنے مارکیٹ کے حوالے سے، یا ویسے کوئی بندہ یا بندی کنفیوز ہے، کچھ اور زندگی میں چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو آپ، میں ورڈ نہیں بولنا چاہوں گا موٹیویشنل کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشنل ٹو مچ ہو گیا، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ انسپریشنل سٹوری یہ خود ہیں. اور میں خود بھی اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں انسپائر کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ انسان خود کچھ اگر کر جائے تو پھر اس کی بات میں بہت زیادہ وزن ہوتا ہے. تو رادر دین میں بہت زیادہ باتیں کروں، کلوزنگ بہت زیادہ کروں، میں میم کی طرف واپس جاؤں گا. مس، ایک تو پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں ٹائم نکالا، لاہور آئیں، اور اس کے اندر فوراً چیزوں میں آپ کی ٹیم نے کوآرڈینیٹ کیا اور مینیج کیا، اس کا آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ فیوچر میں کنیکٹڈ رہیں گے اور لرن ہم آپ سے کریں گے، بہت سارا چیزیں اور شیئر کریں گے. اینڈ پہ کچھ بھی جنرل آڈینس کو، اسپیسیفک آڈینس کو کوئی بھی پیغام، کوئی بھی ایڈوائس دینا چاہیں تو پلیز ڈو اٹ. بالکل. میں ایک تو پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میں نے بھی اس کنورسیشن میں مجھے ایسا لگا کہ ابھی شروع ہوا تھا اور ابھی ختم ہو گیا، اور آئی تھنک ہم لوگ شاید پورا دن بھی بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، بیکاز جب آپ کی انرجی میچ کرے تو، بیکاز نارملی جب بھی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہوسٹ جو ہے نا سوال پوچھ کے اور اس کے بعد سنتے نہیں ہیں کہ جواب کیا آ رہا ہے، اور اس کے بعد اپنا اگلا سوال سوچ رہے ہوتے ہیں. بٹ جس طرح سے وہ انکہی باتیں ہیں، تو جس طرح سے آپ نے اس کو کنیکٹ کیا، سو دیٹ از کمینڈیبل اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ. سو تھینک یو سو مچ. باقی ایک چیز ہے جو کہ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتی ہوں، اور ہمیشہ بچے فرمائش کر کے کہتے ہیں کہ میم ایک دفعہ ذرا کہہ دیں، تو میرے شہزادوں اور شہزادیوں اور ان کے علاوہ بھی جنرل جو بھی لوگ ہیں جو بھی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، ایک چیز آپ کو میں کہنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ آپ گمان اچھا رکھا کریں. جب آپ اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، جب آپ اپنے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، تو جو بھی آپ کی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی باڈی سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک درخت کو، ایک دفعہ کہیں پہ میں نے پڑھا کہ ایک درخت کو کاٹنا تھا، لیکن وہ درخت بہت ہی مضبوط تھا، وہ کٹ نہیں رہا تھا.
تو انہوں نے پہلے کاٹنے کی کوشش کی، آرا لائے، پھر یہ لائے الیکٹرک کا تو اس ٹائم پہ زمانہ نہیں تھا. پھر ایک بوڑھی خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس درخت کو بیٹھ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سب بیٹھ گئے اور انہوں نے اس درخت کو اتنی باتیں، بیکاز ٹریز آر آلسو لیونگ بینگس، انہوں نے اس کو اتنی باتیں سنائیں کہ وہ درخت گر گیا. اب شاید ریئل میں ایسا نہ ہوا ہو، مے بی اٹس جسٹ اے میٹافر، مگر اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آپ بھی اپنے بارے میں جتنی نیگیٹو سوچیں رکھیں گے اتنا ہی آپ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. تو دنیا آپ کے ارد گرد کچھ بھی کہہ رہی ہے، آپ کا ایک ہی موٹو ہونا چاہیے کہ مجھے اچھا پازیٹیو سوچنا ہے، اور مجھے اپنے اللہ سے، جو بھی آپ دین فالو کرتے ہیں، مجھے اپنے رب سے بہت اچھا گمان ہے. سو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. یہ تھی ایک اور ایپیسوڈ ہمارے پوڈ کاسٹ ان کہی باتیں ود ایم اے جاوید کی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے بہت مزہ آیا کیونکہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے بارے میں جاننے کو موقع ملا، ایک ایسی خاتون سے بات کرنے کا موقع ملا جو خود اٹ سیلف ایک سکسیس سٹوری ہیں، اور ان کے آگے بہت سارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ میں لوگ موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جن کو وہ پڑھا رہی ہیں. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اسی طریقے سے ہمارے اس چینل کو پروموٹ کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، اور اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، سو دیٹ میکسیمم لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے. کیونکہ میرا مقصد اس پروگرام اور اس پلیٹ فارم کے تھرو صرف یہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے وہ باتیں پہنچا سکیں جو کہ شاید آپ لوگوں کے لیے انکہی ہیں، آپ کے بچوں کو کسی نے کہی نہیں ہے، یا آپ کے بارے میں آپ کو اس چیز کا نالج نہیں ہے. اینڈ پہ صرف یہی میسج دوں گا، ہمیشہ ہنستے رہیں اور مسکراتے رہیں، اور اپنے ارد گرد مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، کیونکہ مسکراہٹ بکھیرنا سے جو کچھ انرجی پیدا ہوتی ہے وہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو مسکراتے رہیے. ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ.